لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت اور سامعین و ناظرین، رب العالمین ازل نے دنیا میں انسان کو مبعوث اپنی عبادات اور اخلاقیات کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن اگر ہم قرآن مقدس کو جاننا چاہیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کیا تعلیمات ودیت کر رکھی ہیں، کون سی تعلیمات قرآن مقدس میں اللہ نے رکھی ہیں، جن چیزوں سے ہم استفادہ کر کے دنیا کے اندر ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن مقدس کا جو مقدمہ ہے، جیسے ہر کتاب کا ایک مقدمہ اور تمہید و تقریض ہوا کرتی ہے، تو اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے قرآن کے مقدمے، تقریض اور تمہید کے طور پر ایک سورت مبارکہ نازل فرمائی ہے، جس کو ہم سب سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں. اگر کوئی انسان دنیا میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے میں ہوں یا غلط راستے میں ہوں، وہ اپنے آپ کو کیسے پرکھ سکتا ہے؟ اسے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے پہلی آیات سے ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. آج دنیا کے اندر ہر ایک کا یہ رونا ہے کہ فرقے پرستی ہو گئی ہے، فرقے پرستی ہو گئی ہے، قرآن کی طرف لوٹو، حدیث کی طرف لوٹو. حالانکہ در حقیقت یہ ہے کہ وہ خود فرقے ایک نیا فرقہ بنا رہے ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن مقدس کی آیت پڑھتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم. رب تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا کہ سیدھا راستہ، اور سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کہہ کر اللہ نے بات ختم کر دی. اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن کو جب آگے پڑھتے تو پتہ چلتا صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے انسان اگر انبیاء کے طریقے پہ چلنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چل رہا ہے، تو آپ کا سنت مطہرہ پر چلنا یہ کہلائے گا کہ آپ انبیاء کے طریقے پہ چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دین کے اندر صحیح راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے آپ انبیاء تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین. آپ کو صدیقین کا راستہ چننا پڑے گا. صدیقین ہے کون؟ والشہداء والصالحین. یہ شہداء کون ہے اور صالحین کون ہے؟ یہ تمام کے تمام تینوں طبقے جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہیں. اور امت کے اندر اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے، آپ نے یہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ انعمت علیہم من النبیین. نبیوں کو کون سا طریقہ تھا؟ نبی جب کوئی دعوت دیا کرتے تھے اور دین کے اوپر جم جایا کرتے تھے، ان کو آریاں لگا کر چیرا گیا، ان کو وطن سے نکالا گیا، ان کے اوپر مظالم اور ستم ڈھائے گئے، لیکن کسی نبی نے دین سے روگردانی نہیں کی، وہ پیچھے نہیں ہٹا. تو یہ بات یہاں پر ہے نبیوں کے راستے پہ چلنے سے مراد. آگے کیا ہے؟ والصدیقین. صدیق کا مطلب سچا. ہمیشہ آپ کو سچ کے اوپر ڈٹے رہنا، بھلے ہی آپ کو کتنے ہی جھوٹ کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ آج کل دنیا کے اندر انسان کو جھوٹ بتا کر اس کے سچ کو ختم کیا جاتا ہے. وہ کہنے والے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، جو ہو جائے چند جھوٹے اکٹھے تو سچا ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ آج سچوں کا حال ہے. جب جھوٹے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک سچے کو دبوچ لیتے ہیں، اس سچے کا سچ دبانے کے لیے ہزاروں جھوٹ اس طرح بولنے لگتے ہیں کہ اس بیچارے کا سچ دب کے رہ جاتا ہے. اس لیے سچ کی راہ انسان کو نہیں چھوڑنی. انعمت علیہم من النبیین والصدیقین. اب شہداء کا راستہ آتا ہے. شہداء سے مراد آپ کو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہوا. اسی طریقے سے حق کے اوپر ڈٹے رہنا. والشہداء. اور شہادت کا مقصد آپ کو مقام اعلیٰ مقام تبھی مل سکتا ہے جب آپ دین کے لیے جدوجہد کریں گے. ضرورت پڑنے پہ آپ قلم سے جہاد کریں گے، ضرورت پڑنے پہ آپ زبان سے جہاد کریں گے، ضرورت پڑنے پہ آپ شمشیر بزن ہو کر سر بکف ہو کر میدان میں آ کر جہاد کریں گے. اس انسان کے لیے کامیابی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے اسی انسان کے لیے دنیا میں کامیابی رکھی ہے جو انسان اللہ کے دین کی خشیت میں مر مٹنے کے لیے تیار. وہ تو شہداء کا راستہ ہو گیا. انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. والصالحین کا طبقہ بھی صحابہ میں موجود تھا جو ہمیشہ صلح اور صلح رحمی کی باتیں کیا کرتے تھے. اب جب ہم ان تینوں طبقوں کو دیکھتے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں کے تینوں طبقے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہیں. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے میں چلتے ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہیں. کیوں؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ کے ختم ہوتے ہی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے اور کامیاب ہونا چاہتے فقد اہتدوا، تو آپ ان کے مثل ایمان لائے جو آپ سے پہلے ایمان لائے. اور آپ سے پہلے جو ایمان لانے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اور آپ اگر صحابہ کے
ایمان کے مطابق ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو کیوں حق پر مانے، ہم کیوں صحابہ کو رہنمائے حق مانے، تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے قرآن کی اسی آیت کے اندر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کم علمی کی وجہ سے جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو اسے گمراہ کہا جاتا ہے، جو کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو علم ہونے کے باوجود، معلومات ہونے کے باوجود پھر راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور غلط کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، غیر مغضوب کہا گیا۔ غیر مغضوب وہ طبقہ ہے اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، سخت وعید ان کے لیے جو دین کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے بعد بھی غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ اور والضالین وہ ہے جنہیں معلوم نہیں ہے کہ دین کی صحیح فہم کیا ہے، وہ غلط فہمیوں میں پڑھ کر گمراہیوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر جو طبقہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو طبقہ، غیر المغضوب کا طبقہ ہے، وہ سب سے زیادہ ہے جو والدین کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غیر المغضوب سے بچیں اور والدین کے طبقے سے لوگوں کو اٹھا کر دین کے صحیح طبقے کے اندر لانے کی کوشش کریں اور ان کو انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا راستہ دکھائیں۔ اور یہ سب ہوگا کیسے؟ جب آپ صحیح السالم خود بذات ایک صحیح مسلمان بن جاتے ہیں۔ جب آپ خود صحیح مسلمان نہیں ہیں اس وقت آپ کسی کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اس میں سے نکال کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سے نکال کے، ولا الضالین میں سے نکال کے آپ صراط مستقیم اور انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کے راستے پر نہیں لا سکتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان مستحکم اور استحکام کے ساتھ دین کی دعوت دیتا رہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ارادے جن کے پختے ہو نظر جن کی خدا پر، ارادے جن کے پختے ہو نظر جن کی خدا پر ہو، طاعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ استحکام کے ساتھ دین کی دعوت دیتا رہے گا، جرت اور استقلال کے ساتھ میدان کے اندر ڈٹا رہے گا، تو انشاءاللہ ایک دن کامیابی اس کے قدم ضرور چومے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔